السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قناعت و سرچشمے پہ ہم لوگ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے بچوں کو بھی۔ جس طرح کا آج کل زمانہ ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں، اور ہم چیزیں یوزلی بھول جاتے ہیں، اور ان کو ہمیں ریمائنڈ کرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی ہماری حدیث ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ انسانوں سے کچھ مانگے گا نہیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ کسی سے کوئی شے نہیں مانگتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب جیسے جو ہم نے حدیث بیان کی، اس میں بعض شدید ضرورتوں کے وقت مانگنے کی اجازت ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس سے نہ مانگنے کی بہت زیادہ فضیلت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں ضروریات تو پیش آتی ہی رہتی ہیں، اب وہ شخص انسان سے بالکل نہیں مانگے گا۔ ظن غالب ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے قادر متعلق حاجت رواں ہونے پر اتنا پختہ ایمان ہوگا کہ وہ دل سے سمجھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ضرورت کو اور کوئی پورا نہیں کر سکتا، اور اس کا یہ پختہ ایمان انشاءاللہ اسے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ مسلم موشہ بن بیان کرتے ہیں کہ ابن فراسہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کیا میں مانگوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تجھے مانگے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر نیک لوگوں سے مانگ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ انسان جب کسی سے کچھ مانگ کر لیتا ہے تو وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جب کسی سے بھی کوئی چیز لیتے ہیں نا تو وہ سمجھیں وہ کسی کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور کوئی بھی چیز دیتا ہے تو وہ احسان کر کے ہی دیتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں مانگنا کس قدر گناہ ہے، گناہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کے تانے اور پھر اس کو دل میں رکھتے ہیں نا۔ تو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ آپ کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں۔ تو اب اگر کسی نے اس کا احسان مند ہونا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ نیک لوگوں کا احسان مند ہو، بروں کا نہ ہو۔ پھر جس کا انسان احسان مند ہو اس کے لیے دل میں کچھ محبت بھی پیدا ہو ہی جاتی ہے، تو یہ محبت بھی اچھے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، برے لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جس کا احسان مند ہو اسے کسی وقت کوئی کام کہے تو اسے کرنا ہی پڑے۔ لہٰذا جو محسن نیک ہوگا وہ غلط کام بھی نہیں کہے گا، لیکن اگر کسی برے محسن کو بنا لیا تو عجب نہیں کہ وہ کسی وقت کسی غلط کام کا حکم دے دے، اور احسان مند کو احسان کے باعث وہ غلط کام بھی کرنا پڑ جائے۔ پھر نیک اور خدا ترس انسان سے توقع بھی کم ہے کہ وہ احسان کر کے جتائے گا۔ اس طرح دل دکھائے گا کہ اس کے برعکس برے شخص سے وہی نہیں کہ وہ احسان کر کے جتانے سے بھی پرہیز نہ کرے، بلکہ اتنا جتائے کہ زندگی اجیرن کر دے۔ پھر کچھ اور نہ ہو تو یہ تو ضرور ہے کہ انسان جس سے کچھ مانگتا ہے اس کی اہمیت بڑھاتا ہے۔ تو پھر اگر اہمیت بڑھانی ہی ہے تو ان لوگوں کی کیوں نہ بڑھائی جائے جو نیکی کی راہ پر چلنے والے ہیں اور جو خدا ترس ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔